امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 13، حیا۔ حیا ایک کہانی ہے جہاں محبت مر جاتی ہے اور خواہش اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ حیا نامی ایک نوجوان لڑکی اس کی محبت حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے اور اس کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ جو غم کے طور پر شروع ہوتا ہے وہ جلد ہی آگ میں بدل جاتا ہے۔ بے چین، تلخ، نہ رکنے والا۔ درخشاں بیگم اسے قابو میں نہیں رکھ سکتی ہے، اسے مبارک مستور کے گھر بھیج دیتی ہے۔ ایک اور شادی شدہ نے ڈر کر کہا، وہاں قسمت حیا کو سب سے چھوٹے بیٹے روبن سے جوڑ دیتی ہے۔ اس کا دل اس کا ہے، لیکن اس کا دل پہلے ہی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ محبت اب اس کے قدموں کی رہنمائی نہیں کرتی بلکہ طاقت کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ حیا مبارک مستور اور اس کے خاندان کے خلاف سازشیں کرنے لگتی ہے۔ جلد ہی مبارک مستور کا کبھی زندہ دل گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، پل دو پل۔ پل دو پل ڈرامے کی کہانی دو پرجوش افراد کے گرد گھومتی ہے جو گہری محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا رشتہ جلد ہی خواہش اور انا کی شدید جنگ میں الجھ جاتا ہے۔ جیسا کہ کیریئر کے خوابوں میں تصادم اور غرور مرکز کی غلط فہمیوں کو لے جاتا ہے اور طاقت کی کشمکش ان کو پھاڑ دینے کا خطرہ ہے، آخر میں انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیا محبت اپنے غرور اور ذاتی عزائم کو چھوڑنے کے قابل ہے۔ اس ڈرامے کو سید علی بخاری نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ سیما شیخ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ محمد جرجیت سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سیدہ طوبہ انور، جنید جمشید نیازی اور سلمان سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، پتھر دل۔ پتھر دل ایک کہانی ہے کہ کس طرح لالچ دلوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور خاندان کے مضبوط ترین بندھنوں کو بھی توڑ سکتا ہے۔ مناہل ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے جس نے کم عمری میں اپنے والدین کو کھو دیا۔ تب سے وہ اپنی خالہ ماجدہ اور اپنے کزن زین اور زارا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مناہل کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے مرحوم والد نے اس کے لیے بہت سی جائیداد اور دولت چھوڑی ہے جسے ماجدہ چپکے سے لے لیتی ہے۔ ماجدہ دولت کو اپنے ہونے کا بہانہ کرتی ہے اور مناہل کو زین سے شادی کرنے کے خواب دکھاتی ہے تاکہ وہ مناہل اور اپنی وراثت دونوں پر کنٹرول رکھ سکے۔ ولید ایک خوش مزاج اور مہربان آدمی ہے جو اپنی ماں نرگس کے ساتھ رہتا ہے، جو ماجدہ کی دوست بھی ہے۔ جب ولید مناہل سے ملتا ہے تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ جان کر دل شکستہ ہے کہ مناہل پہلے سے ہی زین سے محبت کر رہی ہے جو برسوں سے بیرون ملک مقیم ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، الزام عشق۔ الزام عشق ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو رخشندہ رضوی نے لکھا ہے، کاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں اشرف، سلیم شیخ، ماریہ ملک، رائد محمد عالم، کاشف حسین، اریبہ میر، فضیلہ قاضی، بینا چودھری، دیا مغل اور حریہ منصور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، میں منٹو نہیں ہوں۔ میں منٹو نہیں ہوں لاہور میں سیٹ کیا گیا ہے جس کی ثقافتی تاریخ بہت ہے۔ یہ لازوال محبت، گہرے احساسات اور ادھوری خواہشات کی کہانی سناتا ہے۔ ڈرامہ کلاسک رومانٹک موضوعات کا استعمال کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت کس طرح لوگوں کو بدل سکتی ہے، مضبوط کر سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں انا اور توقعات زیادہ ہوں۔ کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شاعرانہ مکالمے، پرانے زمانے کے دلکش اور پرجوش کردار ہیں، وہ سب کچھ جس کی آپ خلیل الرحمن قمر کے اسکرپٹ سے توقع کریں گے۔ اس ڈرامے کو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔
سکس سگما پلس اور نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہاجرہ یامین، صبا حمید، بابر علی، آذان سمیع خان، سجل علی، صنم سعید اور ہمایوں سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، لاڈلی۔ لاڈلی ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو سیما شیخ نے لکھا ہے، عرفان اسلم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ گولڈ برج میڈیا اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اسد ملک، صدف صدیقی، زین افضل، شاہ امین خان، بلال قریشی، سکینہ خان، احسن افضل خان، محمد علی جوش، راشد فاروقی، عائشہ خان، ارسلان اسد بٹ اور زیبا علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، شراکت۔ شراکت ڈرامے کی کہانی ایک سرشار سرپرست کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان لڑکی کی پرورش کرتا ہے جس کی آنکھوں میں پیار کی امید اور خواب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ہے اس کے عزائم بلند ہوتے جاتے ہیں، لیکن معاشرتی دباؤ، روایات اور تلخ حقیقتیں اس کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ کیا وہ مشکلات سے اوپر اٹھے گی یا دنیا اس کے پروں کو تراشے گی؟ اس ڈرامے کو سمیع ثانی نے ڈائریکٹ کیا ہے، نصرت سمن نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ بخش، دانیال افضل خان اور مجتبیٰ عباس خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، رسم وفا۔ رسم وفا ڈرامے کی کہانی ایک تباہ کن نقصان کے بعد دو روحیں اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کا احساس دلانے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ جیسے جیسے یادیں ٹکراتی ہیں اور جذبات آپس میں ٹکراتے ہیں، وہ معنی تلاش کرتے ہیں جو باقی ہے۔ یہ محبت کے غم اور شفا کی ایک پرجوش کہانی ہے، امید اور تعلق تلاش کرنے کی جب باقی سب کچھ چھن گیا ہو۔ اس ڈرامے کو پرمیش آڈیوال نے ڈائریکٹ کیا ہے، نادیہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور محمد جرجیت سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ارسلان خان، ہنا چودھری اور عمر عالم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، ہم راز۔ ہم راز محبت، تقدیر اور نجات کی ایک انوکھی کہانی ہے جس میں سارہ، احمر اور سائم نامی 3 افراد کی زندگیوں پر ایک ہی المناک واقعے کے گہرے اثرات کو تلاش کیا گیا ہے۔ سارہ احمر کے ساتھ تعلقات میں ایک متحرک اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے۔ در اثنا سائم ایک نوجوان اور دلکش آدمی سارہ اور احمر سے بالکل الگ زندگی گزارتا ہے، تاہم جب کوئی غیر متوقع سانحہ رونما ہوتا ہے تو ان کے راستے ڈرامائی طور پر گزر جاتے ہیں جو سائم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیبہ تیزی سے سارہ پر پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سختی سے کسی غلط کام سے انکار کرتی ہے۔ پھر بھی سائم کو اپنے جرم کا یقین ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ جیسا کہ تقدیر سارہ، احمر اور سائم کو غیر متوقع طریقوں سے اکٹھا کرتی ہے، انہیں مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، الجھنوں کو نیویگیٹ کرنا ہوگا اور سانحے کے اسرار کو کھولنا ہوگا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، شیر۔ شیر خواہش، محبت اور بقا کی ایک گہری کہانی ہے جو ایک ایسے شہر کے پس منظر میں ترتیب دی گئی ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لاجواب دانش تیمور جس کی طاقتور موجودگی ہر سین کو حکم دیتی ہے، اور غیر معمولی سارہ خان جو ہر جذبات میں جان ڈالتی ہے۔ ڈرامہ دو پرعزم روحوں شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کی پیروی کرتا ہے۔ دونوں اپنے ماضی سے داغدار لیکن غیر متزلزل خوابوں کے ذریعے ایندھن بنے ہوئے وہ دھوکہ دہی، دل ٹوٹنے اور بے رحم عزائم سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، انہیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے یا اپنی نازک محبت کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ شیر ان قربانیوں کی کھوج کرتا ہے جو کامیابی سے مانگی جاتی ہیں اور زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں پر قابو پانے کے لیے درکار
لچک، امید، نجات اور انسانی روح کی اٹوٹ طاقت کی ایک طاقتور کہانی پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور سارہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، بڑے بھیا۔ بڑے بھیا ایک ایسی کہانی ہے جو آج کی دنیا کی ایک تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ کبھی کبھی چاہے آپ اپنے خاندان کے لیے کتنا ہی کیوں نہ کریں، جب لالچ غالب آ جاتا ہے تو آپ کی قربانیاں بھول جاتی ہیں۔ کبیر خاندان میں سب سے بڑا، اپنے والدین کو کھونے کے بعد بھائی اور سرپرست دونوں کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی ضروریات کو اپنے اوپر رکھ کر، اور راستے میں اپنے خوابوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں اور جب زندگی کبیر کو مہوش کے ذریعے خوشی کا دوسرا موقع دیتی ہے، حالات بدلنے لگتے ہیں۔ لالچ اور خود غرضی اسی خاندان میں گھس جاتی ہے جس کو وہ کبھی اکٹھا کرتا تھا۔ پوشیدہ ایجنڈے اور سازشیں منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے نہ صرف کبیر کو محبت کا موقع ملتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اس نے اپنی قربانیوں سے بنائی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں: غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق سمجھنے کی جدوجہد، اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا۔ جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پر اسرار لڑکی۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔